بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپسیک آن لائن سپورٹ پروگرام دوسرا مرحلہ 14واں ہفتہ۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر فائزہ عروج، جماعت اول، مضمون اردو۔ بچوں، آج کا کام ہے پروجیکٹ بنانا۔ ٹیکسٹ بک اردو درسی کتاب جماعت اول، صفحہ نمبر 64 تا 66۔ پروجیکٹ کا عنوان ہے آپ نے اپنے دوست کی مدد کیسے کی۔ دستیاب ذرائع: درسی کتاب، A4 پیپر، چارٹ پیپر، فارمک شیٹ، پینسل، اریزر، اسکیل، رنگدار پینسلیں۔ سبق کا عنوان کا تعارف: دوستی ایک انمول رشتہ ہے جو وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ سچا دوست ہمیشہ خوشی ہو یا غم میں آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ پروجیکٹ کے تدریسی مقاصد ہیں: طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کی نشوونما ہو سکے گی اور طلباء عنوان کے مطابق تصویر بنا سکیں گے۔ بچوں، پروجیکٹ کا عنوان ہے آپ نے اپنے دوست کی کیسے مدد کی۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دوستی کیا ہوتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جہاں رہو مل کے رہو، جہاں رہو مل کے رہو، یہ کہیں بھول نہ جانا، دوستی ایسا ناتا، دوستی ایسا ناتا جو سونے سے بھی مہنگا، جو سونے سے بھی مہنگا۔ بچوں، دوستی ایک انمول رشتہ ہے۔ سچی دوستی انسان کے بہت کام آتی ہے۔ دوستی جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ دوست آپ کی خوشی اور غمی میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتا ہے۔ اچھا دوست آئینہ اور سایہ بن کر آپ کے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ بچوں، اپنے پروجیکٹ کے لیے ہم صفحہ نمبر 64 پر سبق دوست کون کی تصویر کو غور سے دیکھتے ہیں، جس میں دو دوست دکھائے گئے ہیں، جس میں ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو مشکل میں چھوڑ دیا۔ آپ بتائیے کیا اسے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اگر آپ خالد کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ بچوں، آئیے دیکھیں ہم اپنے دوست کی کن کن طرح سے مدد کر سکتے ہیں۔ مصیبت میں ساتھ دینا۔ بچوں، آپ کے دوست اگر کسی مصیبت میں ہوں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ بچوں، اگر ہم اپنے دوست کی مشکل کو کم نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کا حوصلہ یا ہمت بڑھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا دوست اپنی خوشی کے دن یا اپنی یہ سالگرہ کے دن اکیلا ہو تو آپ سب مل کر اس کی خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ بچوں، اگر آپ کے دوست کے پاس بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے تو آپ ان کاموں میں اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ بچوں، اگر کسی دن اسکول میں آپ کے دوست لنچ نہیں لے کر آتے یا بھول آتے ہیں تو اس وقت آپ اپنے دوست کو اپنا لنچ شیئر کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دوست اداس نظر آتے ہیں تو آپ ایسے میں ان کی اداسی دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے دوست بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرنے جانا چاہیے اور ان کا دل بہلانا چاہیے۔ بچوں، اگر آپ کے دوست کو کھیلتے ہوئے چوٹ لگ جائے تو اس کی مدد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دوست کو پڑھائی میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ ان کو پڑھا سکتے ہیں اور انہیں سمجھا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ اپنے دوست کی پڑھائی میں مدد کر سکتے ہیں۔ بچوں، اگر آپ کے دوست کے پاس استعمال کی کوئی چیز نہیں ہے، جیسے مثلاً پینسل وغیرہ، تو آپ انہیں اپنی استعمال کی چیزیں بھی دے سکتے ہیں۔ بچوں، پروجیکٹ کے طریقہ کار کو غور سے سنیے۔ ہدایات: طریقہ کار: نمبر 1، ایک چارٹ پیپر، A4 شیٹ یا فارمک شیٹ لیجیے۔
چارٹ پر سب سے پہلے مارکر سے پروجیکٹ کا نام آپ نے اپنے دوست کی کیسے مدد کی تحریر کریں۔ نمبر 3، چارٹ کے کناروں پر لائن لگائیں، حاشیہ لگائیں۔ نمبر 4، سبق میں موجود تصاویر کو غور سے دیکھیے اور دوست کی مدد کے بارے میں ایک تصویر بنائیں۔ نمبر 5، تصویر بنانے کے بعد رنگ صفائی سے کریں اور کوشش کریں کہ رنگ لائن سے باہر نہ جائیں۔ نمبر 6، برائے مہربانی اپنے پروجیکٹ کے کام کو مندرجہ ذیل تحریری صورت میں پیش کریں۔ ہفتہ نمبر، مضمون، تاریخ، پروجیکٹ کا نام، اہم ذرائع۔ بچوں، یہ آپ کے لیے ایک پروجیکٹ کا سیمپل تیار کیا گیا ہے۔ آپ نے اس سیمپل کو دیکھتے ہوئے اپنا پروجیکٹ تیار کرنا ہے۔ امید ہے بچوں آپ کو پروجیکٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔